ہم C16 کے پلیٹ فارم سے ہیں اور گلبرگ کی ہم اس مارکیٹ میں ہیں جہاں پر میں نے پہلے بھی بہت سے جو ہے انٹرویوز کیے فن اور فنکار کے حوالے سے، پھر دوسروں کی شخصیت کے بارے میں۔ ہماری آج کی جو شخصیت ہے وہ ہیں محمد اعجاز بھٹی صاحب، جو روحانی علوم سے متعلق کچھ اپنا انٹروڈکشن دیں گے اور پھر ہمیں بہت سی معلومات دیں گے جو آپ کے لیے بھی بڑی مفید ہوں گی اور ہمارے لیے بھی۔ تو آئیے ہم ملتے ہیں جناب محمد اعجاز بھٹی صاحب سے۔ جی بھٹی صاحب، السلام علیکم۔ السلام۔ اچھا بھٹی صاحب، آپ نے اپنا انٹروڈکشن کروانا ہے اور پھر بتانا ہے کہ آپ روحانی علوم کے بارے میں جانتے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ روحانی علوم کے حوالے سے یہ ہے کہ کافی عرصے سے مجھے جو شوق تھا اور بچپن سے لے کے اب تک جو ہے نا میں اس چیز کا طالب علم ہوں، اور خاص طور پہ علم العادات کے اندر کچھ جو مہارت حاصل کی ہے وہ میں بیان کروں گا آپ سے کہ روحانی علوم سے آپ اپنی زندگی کو کامیاب کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے کے اندر ایسے ہے کہ کسی بھی شخص کے نام کے اعداد نکالے جاتے ہیں سب سے پہلے، اور دیکھا جاتا ہے کہ اس کا عدد کیا ہے، اور اس عدد کے حوالے سے جو ہے نا وہ کچھ منصوبات ہوتی ہیں، اس کے ساتھ مشاہدات ہوتے ہیں، جو بہت سی بکس موجود ہیں نمرالوجی کے اوپر، تو اس سے انسان کی بہت گائیڈنس ہوتی ہے۔ یہ گائیڈنس جو ہے نا ہر انسان کو حاصل کرنی چاہیے، اور اس گائیڈنس کے ساتھ انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے، کاروبار کو بہتر بنا سکتا ہے، اپنے شخصیت کو زیادہ بہتر بنا سکتا ہے۔ جی، شخصیت کا جہاں ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی ذہن میں آتا ہے کہ ہر بندی کی ایک شخصیت جو ہے وہ کسی نام، کسی جو ہے اس کی محتاج نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے کہ جی یہ عملیات ہیں، ان سے ہم صحیح ہو جائیں گے۔ روحانی عمل جو ہے وہ تو قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن سٹون جو ہوتے ہیں، پتھر، لوگ اپنے نام کے ساتھ جو پتھر لیتے ہیں اس کے بارے میں ہم بھٹی صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کیا اثرات رکھتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک پتھر کے اثرات کا تعلق ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں بھی تمہیں بوسہ نہ دیتا، تو کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھیں، رنگ اور روشنی کے اثرات ہوتے ہیں، پتھروں میں کلر بھی ہوتے ہیں، رنگ بھی ہوتے ہیں، روشنی بھی ہے اس کے اندر، اور اس کے اثرات انسان قبول کرتا ہے۔ پھر ان کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں، اور کیمیکل جو ہے نا ان کے حکمت کے اندر بہت سے کچھ تاجات بھی بن رہے ہیں، جیسے مرجان ہے، عقیق ہے، یاقوت ہے، اس کے کچھ تاجات جو ہیں حکمت کے اندر یوز ہو رہے ہیں، تو ان کے اثرات انسان کی باڈی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ جی بھٹی صاحب، دوسرا میرا ایک اہم سوال جو ہے وہ ہے جو ہم صدقات دیتے ہیں، صدقات جو ہے وہ ہمارے مذہب میں بھی ہیں، اس میں بھی ہیں کہ ہم دے سکتے ہیں، اور اپنی بیماری کی صورت میں بھی، مشکلات کی صورت میں بھی، اور اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ صدقات جو ہمیں کس حد تک دینے چاہیے؟ دیکھیں، صدقہ رد بلا ہے، اگر کوئی چیز تقدیر کے اوپر سبقت لے جا سکتی ہے تو صدقہ ہے، اور صدقے کے ساتھ انسان کی بہت سی بلائیں دور ہو جاتی ہیں، اور وہ آپ سمجھتی ہیں اس سلسلے میں جو بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو یہ نظر بد کا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے اور نظر جو ہے پتھر کو بھی پھاڑ دیتی ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر ایسی چیز ہے کہ یہ اونٹ کو دیکھ کے اندر پہنچا دیتی ہے، یعنی اونٹ کو نظر لگی اور وہ بیمار ہوا، گرا، اور اس کو ذبح کیا اور اس کو پھر پکا کے کھا لیا لوگوں نے، تو اس کے اثرات بالکل ہوتے ہیں، اور یہ پازیٹیو بھی نظر ہوتی ہے اور نیگیٹو بھی ہوتی ہے۔ اور پازیٹیو نظر جو انسان کو بہت عروج پہ لے جاتی ہے، اور نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ آنکھوں کے اندر سے ریز نکلتی ہیں جو انسان کے دماغ کے ساتھ اور قلب کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، وہ ریز جو ہے نا انسان کو سپوائل کرتی ہیں۔ بہت دفعہ اس کا تجربہ اور زندگی میں خود بھی دیکھا کہ نظر نے تباہ کر دیا، کسی کا کاروبار تباہ کر دیا۔ اور میں نے بھی دیکھا ہے کئی دفعہ کہ نظر واقعی جو یہ کہہ رہے ہیں بالکل حقیقت ہے کہ اگر حسد ہے نا انسان کے اندر، اور حسد کے ساتھ اگر ایک انسان سوچ لیتا ہے کہ جی اس کے پاس یہ چیز اور میرے پاس نہیں ہے، تو وہ نظر جو لگتی ہے نا واقعی وہ نظر تباہ کر دیتی ہے، اور انسان کو نا کہیں سے کہیں تو کیا قبرستان تک بھی پہنچا دیتی ہے کہ انسان اپنی زندگی سے چلا جاتا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں
بھٹی صاحب سے کروں گی کہ اس کا کیا توڑ ہے, کیا کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, نظر بد کے لیے جو ہے نا صدقات بھی ہیں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر موضوعاتین اتاری ہیں جی. اور اس کے اندر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, اور پھر سورۃ ناس ہے. تو اس کے اندر دونوں صورتوں کے اندر نظر بد کا, حسد کا, جادو کا, حسیب کا علاج موجود ہے. جی. ہمیں اس کو ڈیلی اپنے ورد کے اندر رکھنا چاہیے. ایک حفاظت ہے, ایک حصار ہے یہ انسان کا. تو ڈیلی ورد میں اگر آتا ہے جیسے ہمارے نام ہے, نام کے ساتھ کوئی لفظ ہو ہمارے لکھا جائے گا یا بتایا جائے گا کہ ہم ڈیلی کس چیز کا ورد کریں؟ ٹھیک, دیکھیں مثلا میرا نام محمد اعجاز بٹی, تو محمد اعجاز کے عدد بنتے ہیں 82, اور محمد کے عدد بھی شامل کیے جائیں تو 174 بنتے ہیں. اور 174 عدد کا جو اسم اعظم بنے گا اللہ کے اسماء کے ساتھ, وہ یا حیو یا قیوم ہے. اور یا حیو یا قیوم کا ورد مجھے جناب بہت مفید ثابت ہوگا, کیونکہ اس کے وہی عدد ہیں جو کہ میرے نام کے عدد ہیں. اور یہ ایک قسم کا ڈائلنگ کوڈ ہے کہ آپ نے اس کو ڈائل کیا اور آپ کی کال مل گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام بھی کچھ اسی طرح سارا حسابی نظام ہے, اور حساب کے زیر سر یہ سلسلہ چلتا ہے. اور عدد نکالا جاتا ہے اس شخص کا, اور میرا اگر نکالے تو جی وہ پھر مجھے تھوڑی کیلکولیشن کرنی پڑے گی یہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو کالا علم ہے, کالے علم کے بارے میں سنا ہے میں نے کہ یہ بہت ہی مطلب خطرناک قسم کا عمل ہوتا ہے, اور لوگ کرتے بھی ہیں, لوگوں نے مانا بھی ہے. کئی لوگوں کے میں نے بیانات بھی پڑھے ہیں کہ جی ہم شملہ پہاڑی پہ بیٹھتے ہیں, الو کا خون لے آتے ہیں اور کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ہماری روحانیت کیا کہتی ہے؟ روحانیت یہ کہتی ہے اس کے بارے میں کہ یہ ایک دم آدمی کے اوپر آگے گر نہیں جاتا. کالا علم جو ہے نا, یہ وہم کے ذریعے داخل ہوتا ہے انسان کے جسم میں, اور آہستہ آہستہ انسان وہم کو قبول کرتا ہے, پھر بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی کاروبار کے اوپر جو کنسنٹریشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے اس کو کاروبار میں بھی نقصان ہوتا ہے, پھر صحت کا بھی نقصان, مالی طور پہ بھی نقصان ہونا شروع ہوتا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے نا کہ اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے, تو ایسا بھی ممکن ہے اس کے ذریعے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بالکل ہے, کیونکہ مجھے اس طرح سے پتہ ہے کہ میری کلیگ تھی اور اس کے ساتھ ہوا تھا, اور وہ آنکھوں دیکھا حال ہے. ہم لوگ مانتے نہیں ہیں لیکن یہ برحق ہے, اور ہمارے نبی پاک پہ بھی جو جادو تھا وہ ہوا تھا. تو اس سلسلے میں یہ کہ اس کا توڑ تو کرنا چاہیے نہ کچھ. جی دیکھیں, حفاظت کے طور پہ لبید بن عاصم اور یہودی تھا, اس کی بیٹیوں نے مل کے جادو کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور پھر وہ واقعہ مشہور ہے کہ فرشتے 2 آئے خواب کے اندر, انہوں نے بتایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر کیا جادو ہوا. دوسرے نے کہا کہ ان کے اوپر لبید بن عاصم نے جادو کیا. اور پھر دونوں نے ایک آگاہی دی, اس کے کنویں کا ذکر کیا اس کے اندر موجود ہے کہ اس کنویں کے اندر پھر تعویذ نکالے گئے, اور وہ جو جادو والی چیزیں تھیں نکالی گئیں. اور اس کے بعد یہ سورۃ موضوعاتین دونوں صورتیں نازل ہوئی ہیں, ان کی 11 آیات ہیں. تو 11 آیات کے ذریعے 11 گانٹھیں لگی ہوئی تھیں, وہ کھلتی گئیں ان کے ساتھ, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح ہو گئے. اور ان کے اوپر جو جادو کا اثر ہوا اس حد تک ہوا تھا کہ آپ کچھ بھولنا شروع ہو گئے تھے. اور لیکن وحی کے معاملات قطعاً متاثر نہیں ہوئے تھے. وحی کے معاملات میں ذرا بھی کچھ نہیں بھولے تھے آپ. دنیاوی معاملات کے اندر آپ کچھ بھولنا شروع ہوئے تھے اس کے ساتھ. تو یہ اس کے اثرات تو موجود ہیں. یعنی کہ ناظرین, کہنے کا مقصد ہے بھٹی صاحب کا کہ جادو جو برحق ہے اور یہ ہوتا ہے, اور اس کو ماننا چاہیے. ہم لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اس چیز کو نہیں مانتے, ایسا نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ میڈیکلی طور پہ بھی جو ڈاکٹرز لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو ماننے لگ گئے ہیں کہ جادو ہوتا ہے یا اثر جو ہے اس کا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ ہے, اس کو جادو کا اثر ہے, اور وہ ان کی جو میڈیسن ہے وہ کام نہیں آ رہی, یا ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کام نہیں آ رہا, تو وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ اب آپ اس کو لے جائیں. اور ایسا ہوا ہے, کئی دفعہ ہوا ہے. اب میں بھٹی صاحب سے صرف یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ کاروبار کے سلسلے میں اگر کوئی رکاوٹ ہو تو ہم اس سلسلے میں کیا پڑھ سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی تھوڑی سی اویئرنیس ہو جائے. اصل میں ابھی آپ نے ایک ذکر کیا کہ جادو برحق کہا آپ نے. میں اس سلسلے میں کہوں گا کہ جادو بر بنائے کفر ہے, یہ حق کے اوپر نہیں ہے, یہ کفر کی بنیاد کے اوپر ہے. اس سے مدد شیطان سے حاصل کی جاتی ہے, لہذا اس کو بر بنائے کفر کہنا چاہیے, اور اس سے ایمان بھی انسان کا خارج ہوتا ہے. اور کاروبار کے سلسلے میں قرآن پاک کی بہت سی آیتیں ہیں, جیسے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین,
اور پھر اللہ کا اسم جو یا باسط ہو، یا رزاق ہو، یا فتاح ہو، اس کا ذکر کیا جاتا ہے خاص تعداد کے اندر، اور نماز کی پابندی کریں، اور پھر اس شخص کے مطابق جو ہے نا اسم اعظم نکال کے دیا جاتا ہے، جس سے اسے کاروبار بہتر ہو جاتا ہے، تو گاہک آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض کا تو ایسے ہوتا ہے کہ جادو یا نظر بد کے اثر سے گاہک ہی نہیں آتا دکان پہ، اگر آتا بھی ہے تو ڈیل ہوتی نہیں اس کے ساتھ، اور بعض اوقات لوگ سامنے سے گزر کے چلے جاتے ہیں، ان کو دکان کا رخ ہی نظر نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کہ دکان تو بند تھی۔ وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ بندش کا اثر ہوتا ہے، اس کو بندش لگائی جاتی ہے ان کے اوپر۔ اب میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، میرا بھی کام رکتا ہے، اور خاص طور پہ جو مائیں بیچاری بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہوتی ہیں، یا کئی سالوں سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، وہ بھی ایک میرے خیال بندش اور رکاوٹ ہی ہوتی ہے۔ اور حدیث نبوی کے مطابق اور قرآن سنت کے مطابق بہت سے آیات ہیں جو ہم لوگ ان کا استعمال کریں تو ہماری رکاوٹیں دور ہو سکتی ہیں۔ اور محترم جو ہمارے ہیں اعجاز بھٹی صاحب، یہ اپنا ایڈریس بھی آپ کو دیں گے، آپ کو اپنے بارے میں جتنا بتایا اس سے زیادہ وہ آپ ان سے اور معلومات بھی لے سکتے ہیں، اپنے گھر کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، بیٹیوں کی شادیوں کے بارے میں، اور جو مختلف قسم کے بیماریوں میں مبتلا ہیں، اگر وہ وہم ہے تو اس کا بھی علاج ہے، تو آپ اس سلسلے میں ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو سٹون ہے اس کے بارے میں ان سے سوال کروں گی کہ سٹون جو ہے ہمارے ناموں کے ساتھ کیسے مطابقت رکھتے ہیں، یعنی میرا اگر نام سوال سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ کے نام کے ساتھ ایک کلر سامنے آ گیا کہ آپ کو یہ کلر موافق ہے، ایک کیٹیگری بنی ہوتی ہے، اس میں 1 سے لے کر 9 عدد تک کی کیٹیگری ہے، اور ہر عدد کے ساتھ نا کچھ کلر وابستہ ہیں، انہی کلر کے سٹون ہوتے ہیں، اور انہی کلر اس کی ایک خاصیت ہوتی ہے، ہر رنگ کی ایک کیمسٹری ہے، ہر پتھر کی ایک کیمسٹری ہے، وہ پتھر چوز کیا جاتا ہے جس کی کیمسٹری آپ کے نام کے ساتھ، آپ کی باڈی کے ساتھ جو ہے نا وہ میچنگ ہو تو مفید ثابت ہو۔ تو یہ ایک آپ کو پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو کہ آپ سے رابطہ کیسے کریں، اپنا ایڈریس کو، اپنا مستقل پتہ؟ یہ فون نمبر میرے آ جائیں گے یہاں پہ، فون پہ رابطہ ہوگا واٹس ایپ کے ذریعے، ٹھیک ہے، پوچھ تو سکتے ہیں۔ جی اس پوچھ کی کوئی سکتے ہیں۔ فیس وغیرہ بھی آپ لیتے ہیں، کوئی جو ان کو پتہ ہو کہ آپ کے پاس آئیں تو کس طرح سے رابطہ دیکھیں، کریں؟ اس سلسلے میں قرآن پاک کی آیات بتانے کی میں کوئی فیس نہیں لیتا، نہ حدیث پاک کی جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی میرے ذمے کچھ کام لگایا جائے یا کچھ ایسا کام ہے کوئی بندہ خود نہیں کر سکتا تو مجھے اس میں ٹائم دینا پڑے گا، اپنی محنت کرنی پڑے گی، تو اس کی فیس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں وہ تو آپ کا رائٹ ہے، ظاہر ہے آپ محنت کریں گے اور وہ بنتا بھی ہے۔ تو ناظرین، آپ اس سلسلے میں اگر ان سے رابطہ کرنا چاہیں، ان کے فون نمبر آپ کے سامنے آ گئے ہوں گے، اور آپ ان سے فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ان کے پاس بھی جا سکتے ہیں۔ کسی میری بہن کا اگر کوئی مسئلہ ہے بچیوں کے سلسلے میں یا گھر کے کاروبار کے سلسلے میں، اپنے ہسبینڈ کے بارے میں نہیں بنتی آپس میں، یا لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو وہ بھی یہ بتائیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو انٹرویو ہے آج کا ہمارا، یہ سب سے منفرد ہے۔ ہم نے بہت سے انٹرویو کیے، فن اور فنکار کے حوالے سے بھی کیے، دوسرے جو ہمارے اسٹوڈنٹ ان کے حوالے سے بھی کیے، لیکن آج ہم نے کیا روحانیت کے حوالے سے، کہ روحانیت جو ہے وہ ہمارے کاروبار میں، ہماری عام زندگی میں کیا مقام رکھتی ہیں، اور کس طرح سے ہمیں اس سے فائدہ ہے۔ اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں ہی بات کرتے ہیں، اور محترم اعجاز بھٹی صاحب نے آپ کو کچھ وضاحت بھی کر دی۔ باقی آپ ان سے رابطہ رکھیے گا، ماشاءاللہ جس طرح سے انہوں نے ہمیں بتایا آپ کی بھی ہیلپ ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ کو بھی بھٹی صاحب سے مختلف چیزوں پہ ہم نے سوالات کیے، اس میں کاروبار بھی تھا، بچیوں کی شادیوں کے بارے میں بھی تھا، اور بیماری کے بارے میں بھی تھا۔ ایک سوال میں نے ان سے کرنا ہے کہ ریکی کے ذریعے علاج کیسے ہوتا ہے، اور وہ کس طرح سے آپ دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تاکہ لوگوں کا اویئرنیس ہو جائے کہ ریکی بھی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے وہ اپنا علاج یا اپنا کوئی بزنس یا اپنا کام وغیرہ جو ہے وہ صحیح کر سکتے ہیں۔ جی بھٹی صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ریکی آج کل نا بہت سے لوگ علاج کروا رہے ہیں اس سے، اور لوگ جانتے بھی ہیں اس کے بارے میں۔ بیسیکلی یہ ایک روشنیوں کا توازن ہے انسان کی باڈی کے اندر جو ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے انوارات اس کائنات میں پھیلائے ہوئے ہیں، اور ہم اسے ہیل کرتے ہیں، ہم خود ہیل کر کے پھر آگے دوسرے کی باڈی کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں، اور ٹرانسفر کرنے کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں شفا نصیب کرتا ہے، اور شفا ملتی ہے انہیں۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ریکی جو ہے وہ اس طرح سے کہ ایک جو ہے نا دوسرے کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ اگر اس میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جنات جو اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں جی جنات دوسری باڈی میں منتقل ہو گئے، وہ بھی کوئی ایسا ذریعہ ہے؟
بعض سنا ہے کا میں نے ویسے. جنات بھی منتقل ہوتے ہیں، لیکن ہر انسان کے اوپر ایسے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جنات کے حوالے نہیں کیا ہوا، لیکن بعض کا ایسے بدروہیں ہوتی ہیں. حالات ہاں ایسے جی. ہوتے ہیں کہ انسان گندگی میں رہتا ہے یا پاکیزگی اختیار نہیں کرتا، اور وہ رفتہ رفتہ اس کے خود ایول ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر اس طرح ہوتا ہے. یا بعض اوقات کوئی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر شیاطین مسلط بھی کر دیتے ہیں. اس کو ہٹانا بہت مشکل ہے جب تک وہ شخص توبہ نہ کرے. کچھ خواتین جو ہے نا غلط قسم کے عملیات کرتی ہیں، خاص طور پہ خاندان میں، فیملی میں ہوتا ہے، حسد بہت چلتا ہے، پھر ایک دوسرے سے دشمنی بلا وجہ کی رکھ لیتے ہیں. اب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ اتنے سال بیمار ہے، ڈاکٹر کہتے تھے کچھ نہیں، رپورٹس میں کچھ نہیں آتا تھا، لیکن دن بہ دن وہ جو تھے نا نیچے کی طرف جاتے رہے، اور پھر ایک وقت آیا ایسا کہ ان کی صحت بھی جواب دے گی اور پتہ چلا جی کینسر ہے. لیکن پڑھائی جو ہے نا، غلط عملیات وہ کرتے ہیں لوگ، اس پہ تو میں بلیو کرتی ہوں. وہ یہ اور بات ہے کہ ہم اس پہ عمل نہ کریں، لیکن اگر اپنی حفاظت کرنی ہو تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب کو آیت الکرسی کا ورد رکھیں، کچھ بتائیں گے اپنی آپ؟ حفاظت کے لیے ڈیلی جو ہے نا انسان کو الحمد شریف، آیت الکرسی اور چاروں کل اگر یاد ہیں تو چاروں کل پڑھے، ورنہ آخری 2 کل ضرور پڑھے. جی جی. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ 3 مرتبہ موضعتین پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے بدن پہ پھیر لے حفاظت کے طور پہ. جی بھٹی صاحب، آپ کا یہ پروگرام جو ہے ہم مزید جاری رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ماشاءاللہ بڑی معلوماتی چیزیں ہیں، اور میں چاہ رہی تھی کہ اسی طرح تھوڑا تھوڑا یہ، بلکہ اپنی کلپس جو ہمیں نا اکثر بنواتے رہیں تاکہ آپ تک ان کا جو علم ہے پہنچتا رہے، اور آپ کے تک علم پہنچے گا تو آپ لوگ بھی رابطہ کریں گے. آپ کے مسائل، اکثر لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور جب انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں جی ٹائم نہیں ہے. تو چلیں اس طرح کے جو بزرگ ہستیاں ہماری، ہم ان سے ہیلپ لیں، ان سے مدد لیں، یہ آپ کی ہیلپ کریں. آپ نے جو بھی سوال کرنا ہے، جو بھی آپ کی کوئی مشکل ہے یا آپ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ جو ہے اعجاز بھٹی صاحب سے رابطہ کریں. ان کا نمبر آپ کے پاس ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ ان سے مستفید ہوں گے، اور ہمیں بھی دعائیں دیں گے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. پاکستان زندہ باد.